مسلسل ہندوستان اپنا بیانیہ تبدیل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان نہ صرف اس ایونٹ کی میزبانی کرے, وہ دنیا کرکٹ میں ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تنہا کرنا چاہتا ہے پاکستان کو. کیا کہیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب کا ہم نے سانس لینا شروع کیا, جب کا ہم نے پاکستان میں آنکھ کھولی ہے, آج تک کوئی ایسا دن ہو کہ انڈیا ہمارے لیے خوش ہوا یا ہمارے کسی کام سے خوش ہوا ہو, تو یہ تو ہمیں تو سمجھ لینا چاہیے. اور ہمیں یہ سمجھی سمجھائی بات بھی ہے, اور جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی سمجھ لیں کہ he cannot be our friend. India cannot be our friend. وہ ہماری راہ میں ہمیشہ روڈ آتا ہے اور اس کو ہمیشہ منہ دکھانی پڑتی ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. پاکستان ایک شیر ہے, اور شیر ہمیشہ جو ہے نا وہ کبھی چھوٹی موٹی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سر وضاحت کیجیے گا, کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کو دلیری کے ساتھ اپنا جو ہے یہ مطالبہ رکھنا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ان دو ممالک نے یقین دہانی کی ہے بظاہر ای میل کے سری لنکا اور بنگلہ دیش پاکستان آ کر کھیلنا چاہتے ہیں, جو ناقدین ہیں وہ مسلسل اب تنقید کر رہے ہیں اس معاملے پہ کہ پاکستان کو پہلے ہی دن سے اپنی واضح پوزیشن رکھنی چاہیے تھی, اس ایونٹ کی میزبانی پوری میزبانی پاکستان میں ہونی چاہیے تھی. اگر ہم ہندوستان کی ایک بھی بات کو تسلیم کریں گے تو اس سے یہ خدشہ رہے گا کہ سیکیورٹی کے مسائل پاکستان میں آیا برقرار ہے, اسی کی وجہ سے ہندوستان نہیں آیا پاکستان میں کھیلنے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ایک نیگیٹو تاثر کے طور پہ نہیں جائے گا؟ نہیں تابش, میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں. پہلے کہ سری لنکا بنگلہ دیش کو بڑی جلدی سمجھ لگ گئی کہ وہ دنیا کرکٹ میں ایشیا میں اکیلے رہ جائیں گے اگر وہ پاکستان اگر کھیلنے نہیں آتے. تو ان کو بڑی جلدی کسی نے, بڑی سمجھدار کسی بندے نے ان کو مشورہ دے دیا کہ بھائی جان پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کے رکھو, کیونکہ ہمیشہ پاکستان برے ٹائم میں ان کے کام آتا ہے. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی, کیونکہ جب اسپیشلی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے موقف آیا کہ جی اگر وہ ایشیا کپ میں نہیں ہوتا تو ہم تھری نیشن کرکٹ کھیل لیں گے, تو ہمیشہ سری لنکا کو یاد کیا جاتا تھی نیشن میں. ان کو پتہ لگے کہ بھائی پھر فیوچر میں ہمیں نہیں بلایا جائے گا. میرے ہی پروگرام میں موجود تھے سر سری لنکا سے کپلا ہریتا پریرا صاحب, اور انہوں نے واضح طور پر اپنا موقف جاری کیا. انہوں نے کہا کہ دباؤ ہے بی سی سی آئی کی جانب سے سری بورڈ پر, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پر, اور وہ اپنا فیصلہ کرنے کو جو ہے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں, کیونکہ بی سی سی آئی کی جانب سے دباؤ برقرار ہے, اور اگر پاکستان میں سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو اس کے پیش نظر یہ فیصلہ بھی کرنا مشکل ہوگا. اب کیا سمجھتے ہیں جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے تو کیا یہ قائم رہ سکیں گے, یا پھر مزید اس فیصلے کو لے کر یوٹن نہ لے لے یہ بورڈ؟ یہ خدشہ بھی ہے. جی بالکل ہی بڑی اعلیٰ بڑی بہترین آپ نے بات کی کہ ابھی خدشہ ہے. جب تک وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آ جاتا, پریس ریلیز نہیں ہو سکتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے. بنگلہ دیش اور سری لنکا دونوں بورڈز کی جانب سے آفیشیلی جب تک اناؤنس نہیں کیا جائے گا, پریس ریلیز نہیں کی جائے گی, اس پر کبھی بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. ابھی تک تو صرف سنی باتیں اور ای میلز کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں, لیکن جب تک کنفرم نہیں ہوگا ایک وہ کہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آ جاتا جی کہ دونوں بورڈز نے آپ نے کنفرم کیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی کنفرمیشن کر دی ہمارے پریس کو, تو لہٰذا خدشات تو ہیں, میں مانوں گا. اور دوسری طرف سے پریشر کی تو کرکٹ کا نام ہی پریشر ہے میرے بھائی. آپ کو پتا ہے کہ آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ ہو پاکستان انڈیا کی بات آ رہی ہو تو پریشر تو بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے. تو اب یہ مسلسل جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, جو بیان سامنے آیا چیئرمین پی سی بی رمیز حسن راجہ کی جانب سے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا, پھر ہم نے دیکھا کہ نجم سیٹھی کی جانب سے واضح طور پر پوزیشن ڈکلیئر کی گئی, اور سابق کپتان جاوید میانداد کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا. یہ مسلسل جو بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن کو ڈکلیئر کریں کہ پاکستان جو ہے اگر ایشیا کپ کی میزبانی نہیں کرے گا تو ہمارے پاس دیگر آپشنز ہیں, ہم واضح طور پر بتا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, پاکستان کے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں؟ دیکھیں تابش, آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی, 3 لوگوں کا آپ نے بات کی. میں پہلے ہی دن سے بہت بڑا فین ہوں رمیز میانداد صاحب کا. جس طرح وہ سٹینڈ لیتے ہیں انڈیا کے اگینسٹ, وہ ان کو میں ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب نے جو سٹینڈ لیا بڑے عرصے کے بعد, ایسا کوئی شیر دل چیئرمین نظر آیا جس نے آنکھیں دکھائی ہیں کہ بھائی جان ایشیا کپ کھیلو گے تو ورلڈ کپ کھیلیں گے, نیوٹرل وینیو پہ تو بات ہی نہ کرو. اسی جو آپ نے بات کی ایک بندے کا آپ نے نام لیا سابقہ چیئرمین کا, اس سے تو ایک دن بھی ایز اے چیئرمین بہیو ہی نہیں کیا, تو اس کی بات کرنا میں مناسب کیا, ان کے بارے میں کیا بات کروں. ان کا تو جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے. اس لیے میں سیٹھی صاحب کی اور میانداد صاحب کی بات کروں. ایک یہ بھی تاثر کاشف صاحب سامنے آ رہا ہے کہ جس انداز سے رسپونڈ کیا تھا رمیز حسن راجہ صاحب نے, اور انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے واضح طور پر پاکستان کی پوزیشن ڈکلیئر کی تھی, اس وقت کہا تھا
کہ اگر پاکستان اس ایونٹ کی میزبانی نہیں کرے گا تو ہم نہیں جائیں گے ورلڈ کپ میں، ہم نہیں کھیلیں گے ورلڈ کپ. واضح طور پر تو انہوں نے یہ بات جب کی تھی، تو اب کیا یہی وجہ ہے جو سر میرا سوال مکمل ہونے چاہیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جس انداز سے انہوں نے یہ تمام گفتگو کی تھی، تو اب اسی سلسلے کو برقرار رکھ رہے ہیں نجم عزیز سیٹھی صاحب. اگر وہ یہ بات نہیں کرتے تو نجم عزیز سیٹھی صاحب جو ہے نیگوسیشن کرنے کے لیے ان کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہوتے. دیکھیں جی، میرے خیال سے آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ ان سے آپ کو ساری باتوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کب کیا ہونے والا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو رمیز اعظم صاحب کو شاید پتا تھا کہ تب تک وہ رہیں گے نہیں چیئرمین، تو اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے رہے. ورنہ ان کی پرسنالٹی کو یہ باتیں کبھی میچ نہیں کی، کیونکہ خود جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھے رہتے تھے. تو اب انڈیا کی بات کرتے ہیں تو میرے لیے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. نجم سیٹھی نے اپنے اس کو سر پہ آیا تو تب بات کی نا. اس لیے میں نجم سیٹھی صاحب کو جب میاں دادا سے بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں، رادر کہ میں ان کی بات کروں جو خود ان کی گود میں بیٹھا رہا ہے اور بعد میں کہہ رہا تھی کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوئے گا. تو میرے خیال سے ان کے بارے میں کیا بات ہے، ان کے بارے میں کیا بات کیجیے. آپ سے آخری سوال اس حوالے سے لینا چاہوں گا کہ ایک جانب ابھی تک یہ جو خبر سامنے آئی ہے عرفہ فروز ذکی کی خبر کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اسی ماہ کے آخری ہفتے میں امکان ہے کہ حتمی طور پر تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو کیا سمجھتے ہیں حتمی طور پر یہ جو تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں گی تو اس میں پاکستان کے ہائیبریڈ ماڈل کو تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، بالکل کرنا تو چاہیے، کرنا دونوں چیز کے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بھی اور کرکٹ کے لیے بھی، کیونکہ ورلڈ کپ بھی سر پہ ہے. اور اسی ہفتے ہو جانا بہتر تاکہ پاکستان کو ٹائم مل جائے اس کی پریپریشن کے لیے، کیونکہ ورلڈ کپ، ایشیا کپ، چیمپئنز ٹرافی وہ ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو کافی ٹائم درکار ہوتا ہے، 4 سے 5 مہینے درکار ہوتے ہیں اس کی پریپریشن کے لیے. تو اسی طرح میں چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ کو اس میں بات کرتے چلوں کہ جس طرح انہوں نے 2 سال کے ہیڈ کوچ اناؤنس کیا، اس سے 2 سال کے کپتان بھی اناؤنس کرتے ہیں. کپتان کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے سلیکشن کے لیے، اس کو بھی پتا ہو کہ میری جگہ کنفرم ہے تو میں ٹیم بھی وہ سلیکٹ کروں، کیونکہ یہاں بھی ان بٹوین سچویشن نہ رہے. جی بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے سابق کرکٹر کاشف محمود بٹ اور اپنی